Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वालेकुम अस्सलाम। I hope you are fine. अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं क्वेश्चंस भी करना चाहता हूँ और डिस्कशंस भी. श्योर। टॉपिक से शुरू करते हैं हम अपने. एक तो डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम्स है और एक ज़ायनिस्ट एंड पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट है. मे बी कि ये आपस में इंटरकनेक्टेड हों एंड द पॉसिबिलिटी इज़ जिनके ऊपर मेरे पास कुछ कन्फ्यूजन वाइज सवालात हैं जिनको मैंने कोशिश तो की थी कवर अप करने की और उनके पास मेरे आंसर्स भी हैं. मतलब आई नो अबाउट व्हाट आर द आंसर्स टू देम बट स्टिल आई हैव लिटिल बिट कन्फ्यूजन अबाउट इट. मैं आंसर्स भी आपको बताऊंगा और क्वेश्चंस भी आपसे पूछूंगा. तो हम लोग शुरू करते हैं मुस्लिम डिक्लाइन से. प्रॉबली जहाँ तक मेरी नॉलेज है अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक, आई नो कि all of it started in Ottoman Empire when there were some problems rising up in that era, like the treasury was in the hands of the English people and the throne was occupied by the rebellion, the people who were doing rebellions across the thoughts like democracy, democratic and different type of things. ایک تو یہ ہے کہ کچھ پرابلمس کی وجہ سے وہ جو تخت تھا وہ بہت مشکل تھا اس کے اوپر بیٹھنا, اور جو بیٹھتا تھا یا تو وہ پاگل ہو جاتا تھا, بیکاز دیر آر مینی اسٹوریز کہ کچھ جو تھے خلیفہ جو تھے وہ پاگل بھی ہوئے تھے اور کچھ انہیں قتل کر دیا گیا تھا بائی اے پلاٹ. دس واز ہیپننگ بیکاز آف سم گورنرز ہو ہیڈ ڈفرنٹ ٹائپ آف ڈیموکریٹک تھاٹس. ایک تو یہ آنسر ہے کہ اس سے مسلم اتھارٹی جو تھی ان دا مڈل ایشیا, ان دا مڈل ایسٹ اینڈ ان دا مسلم ورلڈ, اٹ وینشڈ ان سم فیو ایئرس بیکاز آف دی انگلشرز ویسٹرنس. یہ میرا ایک آنسر ہے. تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں اور آپ کیا آنسر دے سکتے ہیں. اٹس اے ویری گڈ وے آف تھنکنگ کہ پرابلم کو کسی جگہ پہ آئیڈینٹیفائی کرنا, کیونکہ جب آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں دین obviously you try to solve it. But I think we need to go much deeper than that. اس کے بہت پیچھے جانا ہوگا. So what were the circumstances that led to the situation کہ جب جو ٹریجری ہے وہ خلافت عثمانیہ کے پاس نہیں ہے, تو وہاں سے تو پرابلمس سٹارٹ نہیں ہو سکتے نا, کیونکہ وہ تو کسی ایگزسٹنگ پرابلم کا آؤٹ کم تھا. اصل میں ہمارا پرابلم کہاں ہوا؟ اصل میں ہمارا پرابلم سٹارٹ ہوا تھا کہ جب ہم نے دنیا کے ساتھ, جب دنیا نے ہمارے ساتھ انگیج کرنا کم کیا اور ہم نے دنیا کے ساتھ انگیج کرنا کم کی. دیٹس نارملی جو آپ سے یو کین پن اٹ ڈاؤن ٹو دیٹ. 3 بڑی ریاستیں آپ دیکھیں مسلمانوں کی, خلافت عثمانیہ بھی تھی, صفوی بھی تھی, مغل بھی تھی. سب سے پاورفل اس میں خلافت عثمانیہ تھی. اس میں بہت اچھا کام ہے جارج سلیبا کا کہ ایک ٹائم ہوتا تھا کہ ویسٹرن ورلڈ بڑا ڈس ارے کا شکار تھا. چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں تھیں, ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے تھے, خلافت عثمانیہ سے مدد مانگ رہے ہوتے تھے, ایک بادشاہ دوسرے کے خلاف, اس کے خلاف, اس طرح سے یہ سسٹم چل رہا ہوتا تھا. But then what happened was جو ایج آف ڈسکوری 1500s جب وہ سٹارٹ ہوئے تو اس وقت افریقہ اینڈ سبسیکوینٹلی جو لیٹن امریکہ ہے, ساؤتھ امریکہ ہے, وہاں پہ ویسٹ کے بڑے جو آج طاقتور ملک ہیں وہ وہاں پہ پہنچ گئے. تو اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ٹریڈ ہوتی تھی ویسٹ کی ایسٹ کے ساتھ وہ تھرو آٹومن امپائر ہوتی تھی. تو اب جب آپ اس امپائر کے تھرو کر رہے ہیں تو آپ نے وہاں پہ رکنا بھی ہے. جو ٹریولنگ ہوتی تھی وہ آج کل تو نہیں کہ جہاز سے آپ ایک دن میں ایک دنیا کے دوسرے حصے میں چلے گئے, تو مہینوں کے سفر ہوتے تھے. اس میں انجینئرنگ کے آئیڈیاز بھی ڈسکس ہوتے تھے, اس میں ٹیکنالوجی اور ڈسکس ہوتی تھی, سائنس ڈسکس ہوتی تھی, نئی بزنس پریکٹسز, نئے بزنس کولیبریشن سٹارٹ ہوتی تھی. تو اس سب کا براہ راست فائدہ ایسٹ اور ویسٹ کی کنیکٹیویٹی سے آٹومن امپائر کو بہت زیادہ ہوتا تھا. لیکن ایج آف ڈسکوری میں پھر یہ ہوا کہ چونکہ وہ سارے ایسے ایریاز میں رہتے جہاں پہ آٹومن امپائر کا کوئی دخل ہی نہیں تھا, تو سلولی جو ویسٹ کے انٹرسٹ ہیں وہ اس طرف زیادہ ہونا شروع ہو گئے. سونا وہاں سے لینا اور کیا کیا کرنا وہاں سے. پہلے پرائیویٹیئرز تھے, پھر وہ پائرٹس بنے, اور وہ پوری ایک اکانومی اس سے ڈیولپ ہوئی.
یہاں پہ آہستہ آہستہ ریسیڈ ہونا شروع ہو گیا آٹومن امپائر. آٹومن کہ یہ پرابلمس تھا کہ انہوں نے اس سچویشن کو کاؤنٹر نہیں کیا بائی وینچرنگ آؤٹ ٹو دا وائڈر ورلڈ اینڈ سی اور کیا ہو سکتا ہے, یا ایون جو کولیبریشن باقی جو اسلامک دنیا میں جہاں جہاں وہ کر سکتے تھے وہ بھی نہیں کی. دین وی ہیڈ صفویز. صفوی ور ویری مچ لنکڈ ود کہ ایک پیرالل اسلام کھڑا کریں. سو دے ڈنٹ ہیو مچ آف انٹرسٹ کہ دنیا میں ہم نے ایز اے امت کیا اچیو کرنا ہے. وہ ایک پیرالل اسٹرکچر کے اوپر کھڑے ہو کے کہ ہم انٹرنل رفٹ مسلمانوں کے اندر جو آئی بہت زیادہ, ان کے سنی شیعہ ہسٹوریکلی رہی ہے, لیکن صفویز نے اس کو اتنا انٹینسیفائی کیا. یہ آج ہم جو دیکھتے ہیں کہ اصحاب کے بارے میں, امہات المومنین کے بارے میں جو اتنی زیادہ غلط باتیں کی جاتی ہیں, یہ دے ویری کیئرفلی کنسٹرکٹڈ دیٹ کہ ہم اہل بیت کے زیادہ قریب ہیں اور ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے, تو انہوں نے اس کو ایز اے پروڈکٹ سیل کرنا شروع کر دیا. سو دے ہیڈ نو کنسرن کہ باقی امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دے ور ویری مچ فوکسڈ آن دیٹ. دین وی ہیڈ مغلس. انہوں نے اپنی جو مینٹل کیپیسٹی تھی اس سے زیادہ اچیو کر لیا تھا پہلے ہی. سو دے ڈنٹ ہیو اینی فردر انٹرسٹ کہ دنیا میں, یعنی کہ سمندر کی جو ایکسپلوریشن ہے نا سسٹمیٹکلی, دیٹ چینجڈ ایوری تھنگ. مغلز نیور ہیڈ اینی ایون ریموٹسٹ آئیڈیا کہ ہم بھی اپنی کوئی نیوی بنائیں یا اپنا کوئی سسٹمیٹک بنائیں. شپ ادھر ادھر جانے تجارت کے لیے میں اس کی بات نہیں کر رہا, کہ انہوں نے اس کو ایک ڈسپلن کے طور پہ نہیں کیا. وہاں سے ہمارا ڈکلائن آنا شروع ہوا. پھر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ٹریجری بھی خلافت عثمانیہ کے پاس نہیں رہی. آخری 100 سال جو ہیں خلافت عثمانیہ کے, اس میں بہت اچھے لوگ بھی آئے, سارا کچھ ہوا, لیکن a lot of that was secular. The system was secular itself. وی کین اسٹارٹ لائک کہ ایک تو میں آپ سے نا ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں ایج آف ڈسکوریز کے حوالے سے. ہم لوگ یہاں سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں کہ نا اسلام جو تھا اس سے پہلے سے نا فیوڈل ورلڈ آ رہی تھی یورپ کے اس میں سے. فیوڈل ورلڈ لائک دے ہیڈ ڈفرنٹ رولس, دے ور ناٹ ٹریڈرس, دے ور فارمرس, اینڈ ان کے اپنے لاز ہوتے تھے فیوڈل لارڈس کے. پھر وہ اس طریقے سے تھا کہ اسپین کا جو ریکانکوسٹا ہوتا اسلام کو جو انہوں نے کانکر کر لیا تھا کرسچینٹی نے, تو اس کے بعد جو ایشیا کے دروازے تھے وہ آٹومن امپائر نے بند کر دیے تھے. اور اسی وجہ سے جو ٹریڈ تھی نا جو پوپ کروا رہا تھا وہ بھی تقریباً نہیں ہوئی تھی, کیونکہ اس وقت کچھ لاس تھے پروبیبلی, جہاں تک میری نالج ہے لوگ تو نہیں کر سکتے تھے ٹریڈ. ان کے لیے بھی کچھ رولز تھے اس حوالے سے کہ اگر وہ ایکسیڈ کرتے ہیں, وہ ایک اچھا جو ہے نا پوپ کا سلیو بنتے ہیں, تو دین دے کین ڈو دا ٹریڈ. بٹ پوپ جو تھا وہ تو ٹریڈ ویسے ہی کروا رہا تھا, لیکن جب آٹومن امپائر نے یہ سارا کچھ کیا تو دے اسٹارٹیڈ ٹو تھنک ڈفرینٹلی. اوکے, اس میں میرے کچھ سوالات ہیں, لیکن میں ایج آف ڈسکوری کی بات کروں گا. ایج آف ڈسکوری میں جیسے انٹرسٹ وغیرہ یہ تھے کہ انڈیا کا اس وقت روٹ نہیں نکلا تھا سوئز کینال کا, جدھر سے ابھی بہت زیادہ ٹریڈنگ ہوتی ہے. اور انڈیا انہوں نے اس لیے جانا تھا کیونکہ وہاں اور چائنا وغیرہ میں بہت زیادہ مسالے, بہت زیادہ ہیرے جواہرات اس طریقے کی چیزیں تھیں. اور یہ کوئی 1800s میں جا کے پھر برطانیہ نے جب ڈھونڈے تھے تو پھر انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی بنا کے وہ سارا کچھ کیا تھا. لیکن میں یہاں پہ اب ایج آف ڈسکوری کا سوال کروں گا کہ ایج آف ڈسکوری میری جو ہے نا نالج کے مطابق امریکہ دریافت ہونے سے پہلے ہی امریکہ دریافت ہو گیا تھا. ایکڈیمکلی بات کہی جاتی کنٹروورسی ہے, لیکن جہاں تک مجھے پتہ ہے چائنا واز لائک ان دس ہن امپائر, ہن ڈائنیسٹی. دے ڈڈ مینی ایکسپیڈیشنس, اور ان کے جو کچھ ایکسپیڈیشنس تھے ان میں سے پروبیبلی دے وینٹ ٹو امریکہ, اینڈ انہوں نے اپنے میپس وغیرہ میں بھی وہ کی ہیں, کیونکہ میری جو ریسرچ ہے اس کے مطابق یہ سارا رزلٹ نکلا ہے. اور ان کے کچھ بحری جہاز کے امریکہ سے نا امریکہ کی کوسٹ سے ان کی کچھ دریافت وغیرہ بھی ہوئی ہے, اور اس طریقے کی چیزیں. اس سے بھی پہلے اور بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں کہ امریکہ پہلے ہی ڈسکورڈ ہو چکا ہے. تو اب میرا ایک یہ سوال ہے کہ چائنا نے اگر یہ ڈسکور کر لیا تھا تو اس نے کیوں فائدہ نہیں اٹھایا؟ وہ بھی تو کانکر کر سکتا تھا, اور اس سے دنیا کو مطلب کیوں نہیں پتہ چلا دنیا کو اس کے بارے میں. ہم جب کہتے ہیں نا ایج آف ڈسکوری, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈسکوری اسی ایج میں سٹارٹ ہوئی تھی. وہ ایک ہسٹوریکل نام ہے. جیسے اسلام کا اس سے پہلے جو ایرا گزرا ہے جس کو کہا جاتا ہے کلاسیکل ایرا یا گولڈن ایج آف اسلام, تو وہ ایک ہسٹوریکل نام ہے, وہ گولڈن ایج تو نہیں تھی. ظاہر سی بات ہے ایز اے مسلم ہم اس چیز پہ اٹموسٹ یقین رکھتے ہیں کہ گولڈن ایج اسلام کی تو وہ تھی جس میں
پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، صحابہ، گولڈن ایج تو وہ تھی، لیکن ہسٹری مختلف چیزوں کے مختلف ٹائٹل رکھ دیتی ہے جسٹ ٹو ریکگنائز دیم، ٹو سیٹ دیم اپارٹ. تو یہ ایج آف ڈسکوری جب ہم یہ کہتے ہیں، بائی نو اسٹریچ آف امیجنیشن آر وی سیئنگ کہ ڈسکوری ہوئی اس وقت تھی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہسٹری نے جس پیریڈ کو نام دیا ہے ایج آف ڈسکوری، اس کے بعد جو ٹریڈ ہے، ٹریڈ بھی بڑے بعد میں آئی ہے، پہلے ایکسپلوئٹیشن تھی، پلیجنگ اینڈ پلنڈر تھا ویسٹ کا. اس کی وجہ سے جو خلافت عثمانیہ ہے وہ ویک ہونا شروع ہوئی، کہ اس لیے کہ اب ٹریڈ ادھر نہیں آ رہی تھی. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب کلچرز انٹریکٹ کرتے ہیں نا کسی بھی اعتبار سے مطلب یہ ہے کہ وہ پازیٹیو ہوں یا نیگیٹو ہوں، آئیڈیاز ہمیشہ ایکسچینج ہوتے ہیں. سو فار ایگزامپل آپ ویسٹ کی ترقی دیکھیں، جو انٹلیکچوئل ترقی جو شروع ہوئی ہے، وہ آپ دیکھیں گے کہ صلیبی جنگوں سے پہلے اتنی نہیں تھی جتنی بعد میں ہوئی. تو صلیبی جنگوں میں ویسٹ کوئی فاتح تو نہیں ہے، ذرا جیتا ہوا تو نہیں کہ ہر جنگ کی جیت کے آگے اور اس کی وجہ سے ترقی کر لی، نہیں، میں انٹلیکچوئل ترقی کی بات کر رہا ہوں. جنگ میں آپ انٹلیکچوئل ترقی تو نہیں کریں گے. پلیجنگ پلنڈرنگ اگر مسلمانوں کو شکست بھی آپ نے دے دی تو آپ واپس کیا لے کے آئیں گے؟ آرنامنٹس لے کے آئیں گے، برتن لے کے آئیں گے سونے چاندی کے، اشرفیاں لے کے آئیں گے. در سے ہاؤ ڈز دیٹ ایکسپلین دی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ؟ وہ اس لیے کہ ان جنگوں کے دوران انٹلیکچوئلس کے بھی آپس میں ایکسچینج ہوئے، تحفے تحائف بھی ہوئے. وہ جو ایکسچینجز تھے، انٹلیکچوئل ایکسچینجز تھے، اس کا ایک ویسٹ کو یہ بہت فائدہ ہوا کہ جو گریک فکر تھی، بائی دیٹ ٹائم اس کو مسلمز، فارابی، ابن سینا، یہ ٹرانسلیٹ کر چکے تھے، مسلم ورلڈ میں وہ موجود تھی. تو وہ گریک فلسفی کو اسلامک اور آپ وی شوڈ سے عربک کامنٹری کے ساتھ وہ واپس ویسٹ میں لے کے گئے. اور اس کے بعد ایرسٹوٹل کا جو وہاں پہ دوبارہ سے تعارف ہوا وہ پہلے نہیں تھا. سیم تھنگ ہیپن ود خلافت عثمانیہ، کہ جب آپ کی وہ ساری انٹریکشن ہی ختم ہو گیا تو یہ آہستہ آہستہ کلچرلی یہ پھر اور پولیٹیکلی یہ ریسیڈ ہونا شروع ہو گئے. ان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ دے شوڈ ہیو میٹ دا چیلنجز. دیکھنا جیسے سی کا چیلنج تھا، اور یہ بھی یہ نہیں کہ انہوں نے بحری بیڑے وغیرہ نہیں بنائے، میں کہہ رہا ہوں کہ دا پراپر یوز آف اٹ وہ کسی جگہ پہ نہیں تھا. حقیقت آپ نے پوپ والی بات کہی ہے، وہ تجارت وغیرہ نہیں کرنے دے رہا تھا. اٹس ٹرو کہ وہ جو فیوڈل اسٹرکچر ہیں اس کے اندر چرچ کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا تھا. انفیکٹ اگر سارے فیوڈل اسٹرکچر کو دیکھیں نا تو وہ 3 پلرز پہ تھا، کہ کراؤن کی زمین ہے، اور چرچ کی زمین ہے، اور ملٹری کی زمین ہے. اس کے نیچے پھر سارے جو ہوتے تھے وہ سارے پلرز ان کے نیچے آیا کرتے تھے. بٹ وی ہیو ٹو بی کیئرفل، سارا الزام ہم پوپ پہ نہیں لگا سکتے. آپ گریٹ اسکزم سے واقف ہیں کرسچینٹی میں؟ آئی تھنک جب بغاوت ہوئی تھی کرسچینٹی کے خلاف، if I am correct. ان کی ایک طرح کی آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹلیکچوئل سول وار ہو، ہاں، جو آج بھی چل رہی ہے. جو جیسے کرسچینٹی کا ڈکلائن شروع ہو گیا تھا تھوڑا بہت، کہ پوپ وہ کرنے نہیں دے رہا تھا انٹلیکٹس کو، اور وہ انٹلیکٹس اس کے خلاف جا رہے تھے. وہ ہوا تھا پوسٹ کپرنکس جو، اور وہ بیسکلی انٹلیکچوئل ورسز ریلیجیس پیپل، یعنی کہ جو آپ کہہ لیں کہ نان ریلیجیس انٹلیکچوئلز ورسز ریلیجیس انٹلیکچوئلز، وہ جنگ تھی. جو گریٹ اسکزم ہے، اٹ واز ریلیجیس اسکالرز ورسز ریلیجیس اسکالرز، جس کا پھر ہمیں یہ پتہ چلا ایک طرف کہ پوپ والے لوگ ایک طرف ہو گئے، آرتھوڈاکس جو آرتھوڈاکس، جو کیتھولسزم علیحدہ ہو گیا، پروٹیسٹنٹزم بعد میں اس کی ایک اور شیپ بن گئی. تو پروٹیسٹنٹ ایریاز کے اوپر پوپ کی وہ سے نہیں تھی. یہ ہمیں اس پہ تھوڑا سا آئی تھنک پروٹیسٹنٹس کا رول تھا کہ ریلیجن کے ساتھ ایزی کیا جائے انٹلیکٹس وغیرہ کو بھی. آئی تھنک سو میں فرق اتنے زیادہ تھے کہ سپریورٹی ہم نے چرچ کو دینی ہے یا جیسس کو دینی ہے. Who matters more? Is it the bureaucratic structure of the church that is going to govern everything? Or is it possible that church has departed from Jesus' teachings, therefore we must connect with اس میں Jesus? آئی تھنک زیادہ تر لوگ ایتھیزم میں کنورٹ ہو رہے تھے، کہ اور ریلیجنس کے بارے میں نہیں سنا تھا، اور انہیں لگتا تھا کہ کرسچینٹی کی طرح ہی سارے جو لوگ ہیں وہ ریلیجن کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے، تو اس لیے وہ لوگ ایتھیزم کی طرف جا رہے تھے. اگین سم تھنگ امپورٹنٹ، آپ کے سارے آئیڈیاز ٹھیک ہیں، I'm just trying to add one more flavor to it, right? کہ ایتھیزم جو اس زمانے کا تھا نا، یہ ہم بات کر رہے ہیں 11ویں 12ویں 13ویں صدی کی. ایتھیزم واز ناٹ مین اسٹریم اینی ویئر. اٹ واز اے کول تھنگ آف ایلیٹس، جو ان کے بڑے
اسکلپٹرز آپ کہہ لیں، پوئٹس، بڑے تھنکرز ان کے، یہ اس سرکل کے اندر ایک تھا کہ بینگ ایتھیسٹ واز بینگ کول بٹ اٹ واز نیور پبلک. کو یاد رکھیں یہ وہ زمانہ ہے جب انکویزیشنز کا بھی زمانہ، خیر اس کے بعد آیا، بٹ ایون اس کے بعد بھی اتنی سختی تھی اس زمانے میں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی ہو سکتی ہے. چرچ واز اے ڈیفیکٹو رولر بیسکلی ہر طرف، ایون جہاں پہ پوپ کا نہیں تھا، پوپ کی تو اپنی پولیٹیکل اسٹینڈنگ بھی تھی نا، پیپل اسٹیٹس علیحدہ سے پورا ایک ملک کا نظام تھا، اس کے علاوہ بھی اور لوگ تھے. تو آٹومن امپائر پہ براہ راست سارا اثر پوپ کا نہیں تھا، دونوں طرف کا تھا. پر ایونچولی یہ تھا کہ وہ ٹریڈ کا ڈکلائن، آئیڈیاز کے انٹریکشن کا ڈکلائن، وہ ایک پرابلم تھا. بٹ آٹومن دے ڈنٹ کیئر مچ، پروگریسولی وہ ایسا ہوتی. اچھا، میرے پاس ایک اور اس میں ایک سوال ہے کہ اگر یہاں پہ نہیں تھا تو مطلب دو آپشنز تھے نا ان لوگوں کے پاس، ایک چائنیز والا آپشن تھا، وہ لوگ بھی انٹلیکٹ میں بہت گرو کرے تھے، انہوں نے انہی دنوں ایکسپیڈیشنز بہت زیادہ کیے تھے، تو ان کا تو آئی ڈونٹ تھنک اتنا ٹکراؤ تھا، تو ٹریڈ ان میں سے بھی گزرتی تھی، تو تھوڑا اس کا بالکل ہو سکتا تھا. یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ کرنا ان کو سب کچھ چاہیے تھا. They should have interacted with the wider world. and they didn't, right? Okay. And it's not to say کہ انہوں نے all of a sudden ایک دم چھوڑ دیا، سپیڈ اپنی آہستہ کر لی. اوکے، سو ایک اور چیز میں نے آپ سے پوچھنی ہے، اور وہ ہے آٹومن امپائر جب ڈکلائن ہونے والی تھی، جو ابھی تک میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ انفلوئنس میں جا رہے تھے یورپ کے. آئی ڈونٹ نو، مے بی سائیکالوجی کے اندر اسے کوئی فیکٹر کہتے ہیں، ہائر اینڈ لوور سائیکالوجی کا، بٹ واٹ ہیپنڈ واز کہ اکارڈنگ ٹو مائی ریسرچ کہ یورپ آٹومن امپائر سے پہلے لوور سائیکالوجی، آئی تھنک سو، مطلب اس کے اندر اتنی زیادہ انفلوئنشیل طاقت نہیں تھی کہ وہ کسی کو انفلوئنس کر سکے انٹو انٹلیکٹ، جو بھی آپ نے ابھی تک بتایا. اور آٹومن امپائر کی جہاں تک بات ہے تو اس کے اندر تھی شروع میں. تو یہ سوال ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے ڈیموکریٹک سینیریو یا پھر اس سب کو کس طریقے سے انہوں نے ریپرزینٹ کیا ہے، ناٹ ریلیجن، سوری، پالیٹکس، اکانومی. ڈیموکریسی جو ہے یہ بہت مس انڈرسٹوڈ چیز ہے. پوری ڈیموکریسی جو ماڈرن شکل میں موجود ہے، آپ کو پتہ ہے ویسٹ کے بہت سے ملکوں میں 1960s تک بھی نہیں تھی. فار ایگزامپل عورتیں ووٹ نہیں دے سکتی تھیں. فار ایگزامپل اس سے پہلے تھے کہ جو سفید فام لوگ ہیں وہ ووٹ دے سکتے تھے. پھر اس پہ یوفیمزم اپلائی، یوفیمزم سمجھتے ہیں آپ؟ فیمنزم. یوفیمزم بیسکلی ہوتا ہے کہ کوئی چیز اگر بہت بری ہے نا تو آپ اس پہ اچھا لیبل لگا دیں. جیسے سمجھ آ گیا تو اس کو کہہ دیا ڈیولپنگ کنٹری سمجھ آ گیا. ٹو میک اٹ لک بٹ مور ایکسیپٹیبل. تو اس زمانے میں بات یہ تھی کہ صرف جو سفید فام لوگ ہیں، گورے لوگ ہیں، وہ ووٹ دے سکتے ہیں. لیکن یوفیمزم اس پہ یہ اپلائی کیا کہ جو لینڈ اونر ہے، اب آپ نے ایک افریقہ سے سلیو پکڑ کے لے کے آ گئے ہیں تو لینڈ اونر نہیں ہوگا. تو بات افیکٹولی یہی تھی کہ وہ نہیں ووٹ دے سکتا، لیکن اس کو اس طرح سے کنورٹ کر دیا. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ڈیموکریسی کبھی بھی مسلمانوں کے لیے مسئلہ بنی ہے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ ایور بین دا کیس. مسئلہ پتہ کیا بنا ہے؟ وی اسٹارٹیڈ ان فیکٹ آئی شوڈ سے وی اسٹاپڈ ریسپیکٹنگ آور سیلوز. دنیا میں بہت بڑے بڑے امپائر بنے ہیں جو ڈیموکریسی کے ٹوٹل اگینسٹ تھے. فرام 1917 ٹو 1991 دنیا کے بہت بڑے حصے پہ سوویت رول رہا ہے، اور سوویت رول کا بہت بڑا حصہ ڈکٹیٹرشپ پہ ہے. تو اس پہ بھی ہمیں ماڈلز نظر آتے ہیں. ایون آج چائنا میں ہم دیکھ لیں، وہاں پہ جو ڈیموکریسی کی فارم ہے یہ کوئی ماڈرن لبرل ڈیموکریسی تو نہیں ہے. پولیٹیکلی تو بالکل بھی نہیں ہے کہ بس آپس میں انہوں نے طے کر لینا ہے کہ ہاں یہ آپ کا چیف ہے، اگلا ملک یہ چلائے گا. لیکن ترقی وہ بھی کر رہے ہیں. ہمارا پرابلم یہ تھا کہ ہم نے نا اسلام کو ایز اے سسٹم، I think we stopped thinking and growing our mind. I think so. we started following other people. Okay. So اس وقت کا جو سلطان تھا اس نے کیوں نہیں کوئی ایکشن لیا؟ حالانکہ ہم اس کے بارے میں بہت ساری باتیں سنتے ہیں. I think he was سلطان عبدالحمید. So وہ بہت زیادہ چیزیں کر رہا تھا انڈائریکٹلی نقصان پہنچانے کے لیے یورپ کو، ویسٹرن ان لوگوں کے خلاف کر رہا تھا. اینڈ ہی واز دا لاسٹ اسٹینڈ اگینسٹ یورپ. سو وائی ڈیڈنٹ پیپل فالو ہم؟ ان لوگوں کو نہیں نظر آ رہا تھا کہ واٹ از ہی ڈوئنگ؟ ایک ہسٹوریکل پیٹرن ہے. پچھلے دنوں بھی میں کہیں بات کر رہا تھا کہ
دیکھیں جو سخت حالات ہوتے ہیں نا، ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز، اس سے بہت زیادہ سخت قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ویژنریز پیدا ہوتے ہیں، جو تنگ آئے ہوتے ہیں نا حالات سے، تو ان کے اندر بڑی ایسٹیوٹنس ہوتی ہے، بڑی اسٹیڈ فاسٹنس ہوتی ہے، تو وہ محنت کر کے پھر حالات کو نرم بنا دیتے ہیں. وہ جو نرم حالات ہوتے ہیں ان سے پھر بڑے سافٹ قسم کے ڈوسائل قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور وہ جو ڈوسائل لوگ ہیں وہ اپنی اس سستی کی وجہ سے، اپنی ڈوسائل ہونے کی وجہ سے حالات کو پھر سخت بنا دیتے ہیں. اینڈ دا سائیکل کنٹینیوز. اس دور کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں سلطان عبد الحمید اور اس طرح کے کچھ لوگ تھے، دیو ڈن امیزنگ ورک، لیکن اوور آل امت اس وقت اتنی ایک طرح کی ڈوسائل ہو چکی تھی کہ اٹ وازنٹ کلکنگ کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. اینڈ ٹروتھ بی ٹولڈ، خلافت عثمانیہ میں بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ ہیڈ مور آف این دی آئیڈیا آف کہ یہ عثمانی خلافت ہے، جو کہ میں اس کو ریکوگنائز کرتا ہوں. اٹس ویری امپورٹنٹ پارٹ آف اسلامک جو لا میکنگ ہوئی ہے، جو ٹریڈیشنس ڈیولپ ہوئے ہیں، تو میں اس کی سگنیفیکنس کو ڈینائی نہیں کرتا. لیکن اسلام میں آپ نے کبھی ابو بکری خلافت نہیں سنی ہوگی، یا عثمانی خلافت نہیں سنی ہوگی، عمری یا علوی خلافت، حسنی خلافت. تو یہ جو خلافت عثمانیہ تھی نا، اٹ واز ویری مچ پروجیکٹ کے ایک جگہ کا، اور وہی اس کے پھر ڈاؤن فال کا پھر بنا. یہ میں ایک کرٹیسزم نہیں کر رہا اس پہ، میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ جو اس کے فالٹ لائنز تھی وہ کہاں پہ تھیں. عرب نیشنلزم کیوں کریٹ کیا گیا تھا؟ عرب مسلمانوں کے دشمن تو نہیں، اسلام کے دشمن تو نہیں تھے. تو وائی ڈڈ اٹ بیکم عرب ورسز ٹرک؟ بیکاز دا فالٹ لائن یہ تھی کہ وہ پروجیکٹ پیور اسلامک جسے کہتے ہیں ہمیشہ نہیں رہا، کچھ ٹائم رہا بھی، پھر فلکچویٹ ہو گیا، کیونکہ اس کی جو انڈر لائن پرابلمس تھے وہ یہ والے تھے. سو آج ہم دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے مڈل ایسٹ کے جو جھنڈے ہیں، جیسے فلسطین کا ہے، سیریا، اردن، یہ دیکھیے جھنڈے کے بڑے قریب ہے. یہ آج اس جھنڈے کی ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. Why do you think they are all very similar? Well, I don't know about. Okay, the reason is that each color represents a particular Arab tribe or dynasty, جو کہ Ottoman Empire کے خلاف Recognition in Arab. انہوں نے جھنڈا بنایا تھا کہ we are the Arabs, you are the Ottomans. تو اصل میں یہ جھنڈا Ottoman Empire کے خلاف عرب نیشنلزم. تو یہ Ottoman Empire کے اندر جو بھی آئی ہوئی تھی اس وقت پیلسٹائن وغیرہ، وہ ساری جو جگہیں تھیں ان کے اپنے پھر بھی فلیگس تھے. نہیں، اس تو سارا Ottoman Empire کے اندر تھا نا. اس کے خلاف جو عرب ریولٹ ہوا نا، یہ جھنڈے اس کی ایک سمبل تھا کہ we are the Arabs, you are the non-Arabs. And that was exploited. اور یہ انجینئر کیا گیا تھا. اس کے اوپر بہت آپ کو کتابیں ملیں گی. فار ایگزامپل برٹش، اب تو آرکائیوز میں چیزیں موجود ہیں کہ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اس چیز کو کہ ہم نے باہر سے خلافت عثمانیہ کو ویک کرنے کی بہت کوشش کی. We couldn't, so we decided to tear it apart from within. تو ہم نے عربوں کو یہ بات سمجھائی کہ دین تو تم پہ اترا تھا، you are the superior ones، یہ تو تمہارے امتی ہوا کرتے تھے، and so forth، یہ تم پہ آج رولر ہیں. تو وہ ریولٹ وہاں سے بھی سٹارٹ ہوا because it did become Arab versus، اور وہ ایک دن میں نہیں ہوا. سعودی عرب کے جو موجودہ سعودی عرب ہے اس وقت تو یہ نہیں تھا، اس کے اندر پورا ریولٹ سٹارٹ ہوا، پھر اس کو بڑے روتھلیس طریقے سے کرش کیا گیا. محمد علی پاشا نے کیا، 70-80 سال یہ لوگ غائب رہے، پھر دوبارہ سے ان کی ری ایمرجنس ہوئی، پھر انہوں نے اپنا ایک سیپریٹ ایک آئیڈینٹی بنانی شروع کی، پھر تقسیم ہونا شروع ہوئے کہ یہ ایریا فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو. جارڈن میں جا کے آل ہاشم کو وہاں پہ جا کے بیٹھا. تو مچ آف دیٹ واز انجینئرڈ بائی دا برٹش، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. But why were they able to exploit it is the question. اگر وہ پیور اسلامک پروجیکٹ ہوتا تو وہ کبھی بھی نہ کر سکتے. But the fact that it was, they could see this is non-Arab, this is Arab، اسی چیز کو ان میں کریکس پڑے تو انہوں نے ان کریکس کو ایکسپلوئٹ کیا. Exactly. Yeah. So you can say کہ اس سب کے بعد جو بھی ہوا کہ Ottoman Empire جب ڈکلائن ہو گئی اور جو سلطان تھا موجودہ اسے بھی نکال دیا گیا، تو اس کے بعد جو بھی یہ جو فرینچ لوگ تھے اور جو برٹش لوگ تھے، انہوں نے الگ الگ اگریمنٹس کیے آپس میں، جیسے اسکائی اسپیکرٹ اگریمنٹ اگر آپ کو پتہ ہو.
اور انہوں نے ان سے لکیریں کھینچی کہ یہ آپ کا ایریا اور یہ ہمارا ایریا ہے، اور وہ اس بنا پہ کھینچی کہ یہاں پہ آئل یہ والا ہے اور یہاں پہ یہ والا آئل ہے. اور یہ پروبیبلی عراق کی بات ہے کہ عراق میں انہی دنوں آئل وغیرہ نکلا تھا، اور انہوں نے نا ان سے ایک اگریمنٹ کر لیا تھا کہ 60 ایئرس تک یہ ہماری جگہ ہے، اور یہاں سے آپ کو 10% اگر جائے گا تو 10% جائے گا. انہیں نہیں پتا تھا آئل کا اس وقت، مطلب عراقیانس کو نہیں پتا تھا. اور انہوں نے ایک کمپنی بنائی، اور 30 سے زیادہ تر 65% برطانویوں کو گیا اور 10% عراقیانس کو گیا. تو اس طریقے سے انہوں نے سارا کچھ کیا. تو وائی آئل، وائی ریزروس، وائی ناٹ لینڈ؟ ماڈرن دور میں ایون جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں لینڈ واز نو لانگر دا پرابلم، کیونکہ اگر آپ نے اس لینڈ کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے تو وہ آپ کی ایک ویسل اسٹیٹ بن جاتی ہے نا، آپ کی ایک ایجنسی بن جاتی ہے وہاں پہ. اور یہ بات اس زمانے میں لوگوں کو ارلی سٹیجز پہ سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی کہ اگر آپ کا نظریہ جا سکتا ہے، جیسے کہ عرب ملکوں میں برٹش نظریہ چلا گیا تو اس سے انہوں نے خلافت عثمانیہ کو توڑ دیا، تو دس واز کائنڈ آف ایویڈنس کہ مے بی وی ڈونٹ نیڈ کہ ہم ہر جگہ پہ، اور پھر کسی اور جگہ پہ قبضہ کر کے رکھنا نا فزیکل لاجسٹکلی بڑا مہنگا بھی پڑتا ہے. پھر ایک وقت میں کتنے آپ کے آفیسر ہوں گے وہاں پہ؟ انڈیا میں کتنے برٹش آفیسر تھے؟ پورا انڈیا ریوولٹ کرتا تو برٹش کا کیا بنتا؟ سو دیٹ تھریٹ از آلویز دیئر. لیکن اگر آپ آئیڈیولوجیکلی لوگوں کو سبورٹ کر لیتے ہیں دین یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی دیئر فزیکلی. تو دنیا میں جس کے پاس طاقت ہوگی اس کے پاس حکومت ہوگی. اٹس دیٹ سمپل. ابھی جتنی انڈسٹری جتنی بڑھ رہی تھی، آئل اس کے لیے ایک نیسیسٹی تھی کہ اب جو ٹیکنالوجی میں ترقی کرے گا وہ دنیا پہ حکومت کرے گا. ٹیکنالوجی کے لیے آپ کو چاہیے مشین کے لیے چاہیے آپ کو آئل ہر چیز میں یوز ہو رہا ہے. سو whoever has control over that is just going to control everything else. اور یہ جو کنٹرول ہے نا، یہ اتنا زیادہ ہے کہ یورپین ایک دوسرے پہ بھی اعتبار نہیں کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے جو یورپین یونین ہے یہ کبھی بھی یورپین یونین نہیں بننی تھی. یہ کسی کا آئیڈیا نہیں تھا کہ ہم نے یورپین یونین بنانی ہے. ایکچولی شروع میں بنی تھی یورپین کول اینڈ اسٹیل کمیٹی، ECSC. تو وہ یورپین کول اینڈ اسٹیل کمیٹی اس لیے انہوں نے بنائی تھی کہ اس زمانے میں جو وارفیئر کی ٹیکنالوجی ہوتی تھی اس میں لوہا اور کوئلہ بہت استعمال ہوتا تھا. آج کل تو بڑے ماڈرن ویپنز آ گئے ہیں نا، اس زمانے میں تو جو تھے اس زمانے کے ٹیم وغیرہ، اسٹیل اینڈ کول دونوں چیزیں. تو وہ کمیٹی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی اسٹاک پائلنگ نہ کر سکے، بیکاز دے نیو کہ جس کے پاس اب اسٹاک پائلنگ ہو گئی کوئلے کی اور اسٹیل کی، یورپ کے پہ حکمرانی وہی کرے گا. That later became the European community and then developed into the European Union and so forth. کئی فیزز کے بعد اس کے اندر کئی ٹریٹیز ہوئی ہیں، روم کی ٹریٹی ہوئی ہے، ماسترخت کی ہوئی ہے and so forth. But the point I'm making is کہ جس کے پاس ریسورسز ہیں اسی کی حکومت ہے. تو اس لیے وہ تیل کے پیچھے بہت زیادہ جا رہے تھے. But now you can see کہ جب تیل کی سگنیفیکنس کے بارے میں اندازہ ہونا شروع ہوا ہے کہ نہیں یار اتنی سی شاید maybe it's not gonna be in demand for in next 100 years or so. اب دنیا کسی اور طرف چل پڑی ہے. اوکے. سو اگر ہم لوگ بیلفور ڈکلیریشن اور سب کی بات کریں اس کے آگے کی، جب انہیں مل گئی تھی، تو ایک تو یہ والا سوال ہے کہ وائی ڈیڈنٹ مسلم اسٹیٹس ڈو اینی تھنگ ایٹ فرسٹ پلیس جب بیلفور ڈکلیریشن ہوئی تھی؟ اور اس کے بعد اتنی سی چھوٹے سے لینڈ کو جس کے اندر فیو ہنڈریڈ یا 1000 ہوں گے جوئش لوگ، انہیں ذرا سا بھی کیوں نہیں نقصان پہنچا پائے تھے مسلمان اتنے زیادہ پلینز وغیرہ یا پھر وسائل گوا کر؟ I think ایک تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ وہ تازہ ٹائم تھا جب خلافت عثمانیہ ٹوٹ چکی تھی. ایون though it happened in 1917. اور آپ کے کچھ لسنرز شاید یہ اعتراض کریں کہ نہیں کیلیفیٹ تو آفیشلی 1924 میں ختم ہوئی تھی. That's simply not true. Actually 1909 میں ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد تو ایک انسٹیٹیوشن، ایک کمیشن تھا. There wasn't a caliph, it was a body. وہ اتنی ویک ہو چکی تھی، جگہ جگہ تحریک خلافت مسلمانوں نے شروع کی کہ دوبارہ سے اس کو ریوائیو کریں. ایٹ لیسٹ وی نیڈ سم کائنڈ آف یا انڈیا سے کی بہت زیادہ لوگ ہر جگہ پہ. لیکن فرسٹ ورلڈ وار کے ٹورڈز دی اینڈ پے در پے اتنی ڈیفیٹ ہو چکی تھی کہ کیلیفیٹ کا تو تقریباً کام تمام ہو چکا تھا. علاقے لوز کرنے میں بات آئی ہوئی تھی، یعنی کہ کہاں تک یورپ کا وہ کتنا بڑا ایریا ان کے پاس ہوتا تھا. اینڈ دیر واز اے ٹائم جب جو کرنٹ ترکیہ ہے اس کے بھی واسٹ لینڈز انہوں نے بعد میں کھو دی، اتنا ویک ہو چکا تھا.
تو اس حالات میں تو یہ انکنسیویبل تھا کہ مسلمز جو ہیں وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور وہ سارا کچھ کرتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس زمانے میں یعنی پاکستان نہیں تھا فار ایگزامپل، وہ تو 47 میں بنا، اور آگے پیچھے جو عرب ملک تھے وہ آلریڈی ویری مچ پرو برٹش تھے. کچھ زمینیں بھی انہوں نے بیچیں، بعد میں جو ایک بہت بڑا پروپیگنڈا بنا، حالانکہ وہ اراؤنڈ 1% زمین بیچی گئی تھی، اور وہ اپنے وہ اس میں لگے ہوئے تھے کہ فلاں علاقہ ہمیں مل جائے فلاں. اب جیسے سیریا ہے، جس کا 1914 میں نام سیریا رکھا گیا، اس سے پہلے تو نام نہیں تھا، تو نام دینے والے کون تھے؟ فرینچ اینڈ برٹش. تو وہ ان کے خلاف تو نہیں جا سکتے تھے. سب کو نئی نئی حکومتیں مل رہی تھیں. جارڈن والے وہ پریشان اپنے کہ یار ہم تو ادھر علی ہاشم ہمارا بڑا تھا، اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کو ادھر انسٹال کر دیتے ہیں. اس کو یہ سب کو اکوموڈیٹ کیا، مینیج کیا جا رہا تھا. So it wasn't conceivable idea at that time. یہ ضرور ہے کہ into 30s کچھ کیا جا سکتا تھا، into 40s کچھ کیا جا سکتا تھا، but they didn't. سو اس کے ہم لوگ اگر بات کر لیں ایران وغیرہ کی اور وینزویلا کی، اس کے بعد ہم ریپ اپ کریں گے انشاءاللہ. Yeah, sure. تو اگر تو ہم ابھی وینزویلا کی بات کر لیں فار ایگزامپل، اور گرین لینڈ وغیرہ کی بات کر لیں، تو تھوڑی اگر آپ مجھے سچویشن وغیرہ بتا سکیں جہاں تک میں نے انڈرسٹینڈ کیا، تو گرین لینڈ کے اندر نا واسٹ ریسورسز ہیں، صرف آئل کے ہی نہیں، جو وہاں پہ ریزروز ہیں وہ دے کین بی لائک آکسیجن ٹو دا فیوچر ورلڈ. جیسے کہ الیکٹرک کار کے وہاں پہ کچھ چیزیں ہیں، اور بہت سی ریزروز وغیرہ ہیں، گولڈ وغیرہ اور بہت سی چیزیں. ایون ان وینزویلا گولڈ اینڈ آئل از دیئر. سو مجھے تھوڑا نا اس کا کمبینیشن تھوڑا آپ انڈرسٹینڈ کروائیں گے. میں نے جتنی ریسرچ کیا ہے اس کے مطابق یہ کہ وینزویلا پروبلی قدافی اینڈ صدام حسین پروبلی، یا پھر عراق میں جو عراق وار ہوئی تھی، یا پھر فار ایگزامپل میں ایک ایک کر کے آپ کو سب کی ایگزامپل دے دیتا ہوں. ویتنام وار ہوئی تھی تو اس کے اندر یو ایس اے نے ٹوٹلی ایک بہانہ بنایا تھا کہ انہوں نے ایک شپ کے اوپر ویتنامی شپس نے نا وار کی ہے، مطلب اٹیک کیا ہے ان کی ایک شپ پر، جس کی وجہ سے انہوں نے وار شروع کی تھی. اور بعد میں پتہ چلا تھا کہ ایسا نہیں ہوا ہے. عراق میں کیا تھا؟ عراق میں تھا کہ وہاں پہ بہت انہوں نے نا خطرناک کوئی ویپن بنایا ہے، اور بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہاں پہ تو کوئی ویپن ہی نہیں ہے. اور قدافی کا تھا کہ وہ نا جینوسائڈ کر رہے ہیں، بہت زیادہ ماس جینوسائڈ. اور بعد میں پتہ چلا تھا کہ ایسا نہیں تھا، قدافی نے پروبلی آئل کے لیے نا گولڈ کرنسی کا کچھ کیا تھا. یہ تھا. اور ابھی یہاں پہ وینزویلا میں کیا چل رہا ہے، یہاں پہ انہوں نے یورو میں جو ہے نا اپنا کام شروع کیا تھا آئل کے حوالے سے. سو واٹ از دا کمبینیشن differences between them and why US is targeting them? Quite a few differences actually. جو ویتنام کی جنگ تھی وہ اصل میں امریکہ اور ویتنام کی جنگ نہیں تھی، وہ لبرلزم اور مارکسزم کمیونزم کی ایگزیکٹلی. جو پھر 1991 میں تو یہ ختم ہو گیا سارا. تو اب جو لبرل ڈومیننس تھی اوور دا ورلڈ، جو سیکنڈ عراق وار تھی وہ اس کا حصہ تھی. لیبیا وغیرہ والا جو ایک پورا ایک عرب اپرائزنگ چل رہی تھی، دیٹ واز اے ڈفرنٹ پرابلم. اب وینزویلا والا معاملہ جو ہے ان سب سے ڈفرینٹ ہے. وہ جو جنگیں تھیں وہ امریکن ایکسپینشنزم کی وجہ سے تھی. یہ جو وینزویلا والا معاملہ ہے یہ امریکن سروائیول از ایٹ اسٹیک. جتنا امریکہ نے پیسہ دینا ہے دے ڈونٹ ہیو دیٹ. اگر ان کی سوشل کیئر جو اس کی رسپانسبلٹیز ہے وہ شامل کریں، they have to pay out more than $80 trillion and they don't have that. یہ کام جتنے بھی امپائرز جو ڈکلائن پہ جاتے ہیں نا، اینڈ میں وہ یہی کرتے ہوتے ہیں. دو ہی آپشن ہوتے ہیں، either quietly recede into nothing جیسا کہ اوٹومن نے کیا، or you have one last fight out of desperation. آپ ایکسپینڈ کرنے کی دفعہ کوشش کریں، اور وہ بھی سسٹینیبل ایفرٹ نہیں رہتی، اس لیے کہ you very quickly you end up in a vicious cycle، جو کہ رومنز نے کیا. تو اس وقت جو امریکہ کر رہا ہے وہ اپنی سروائیول کی وجہ سے کہ گرین لینڈ کے ریسورسز لے لو، وینزویلا کے ریسورسز لے لو، پر فار ہاؤ لانگ، اور کیوں تمہیں لوگ لینے دیں گے. You see? So the America right now is fighting a fight of its survival and is doing a very poor job. So don't you think کہ یہ ایک جنگ کا اعلان ہے؟ بیکاز اگر آپ کو اس واقعے کا پتہ ہو کہ ایک شپ جو تھی اس نے رشیا کا فلیگ لگا لیا اور وہ آئل
رشیا کی طرف لے کر جا رہی تھی, اینڈ USA just attack on it and seized it. So wasn't it a quiet attack? دیکھیں ایونچولی تو بات جنگ کی طرف ہی جائے گی, لیکن یہ چیزیں تھوڑے عرصے سے کک کر رہی ہیں. ایون دو یہ بات تھوڑی سی ٹیکنیکل ہو جائے گی, سو وی وونٹ ایکسپینڈ آن دیٹ, کہ امریکہ جس انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوری کو فالو کر رہا تھا اس کو چینج کر لیا اس نے کمپلیٹلی. فرام لبرلزم اٹ شفٹیڈ ٹو ریئلزم. لیکن اس کے باوجود یہ جو آپ نے ایگزامپل دی ہے, اس طرح کی چیزیں پہلے بھی ایگزسٹ کرتی تھی, وہ اب بھی کرتی ہیں. سو نورڈ اسٹریم جو رشیا سے گیس پائپ لائن جو ہے وہ لے کے جاتی تھی یورپ, وہ جو بائیڈن نے بلو اپ کی تھی کچھ سال پہلے کی بات ہے, تو اس وقت وہ تو لبرل پالیسی تھی, اب تو ریئلسٹ پالیسی ہے. یہ تو اینٹی لبرل ہوتی ہے. آپ نے جنگیں نہیں کرنی ہیں, آپ نے اپنے علاقے کا سوچنا ہے, باقی چھوڑ دیں, ایکسپینڈ نہیں کرنا ہے, یہ وہ وغیرہ وغیرہ. اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم یہ جو ان کے جو پہلے پولیٹیکل اپروچ تھی انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے, اس کے ساتھ وہ رشیا اور چائنا کی جو ہارڈ اسٹیٹ ریئلسٹ پالیسی ہے وہ اسے کمپیٹ نہیں کر سکتے. وہ ایک انیویٹیبل ڈکلائن کا شکار ہوگا. تو اب وہ کیا چاہتا ہے, ریسورسز کچھ کمزور ملکوں کے ان پہ قبضہ کر کے سروائیول کے لیے, نوٹ ٹو ایکسپینڈ. گرین لینڈ تک اپنے آپ کو بٹھا دے کہ اس کا خطرہ ہے کہ اگر ہم نہیں ہے تو کوئی اور آ جائے گا یہاں پہ. حالانکہ یہ پیرانویا ہے, اور جتنے بھی بڑے امپائر ہیں نا وہ ان میں پیرانویا کا شکار ہوا کرتے ہیں. سو وچ ایور روٹ دے ٹیک از ناٹ ورکنگ آؤٹ فار دیم. Collapse is pretty much what's apparent now. اچھا, گرین لینڈ کا تو یہ ہے نا کہ اکنامیکلی اور وارفیئر کے حساب سے کہ یہاں پہ امریکہ, ایک تو رشیا یہ ہے کہ رشیا یہاں سے اپنے بیلسٹک میزائلز وغیرہ یا پھر کانٹیننٹل میزائلز فائر کر سکتے ہیں, انٹر کانٹیننٹل. سو ایک تو یہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اکنامک ایک ٹریڈ روٹ یہ بن سکتا ہے رشیا یا چائنا وغیرہ کا, کہ وہ لوگ گرین لینڈ کے ایک رستہ بن رہا ہے اس طرف سے ٹریڈ لے کر گزرے, تو اس پہ بھی کنٹرول کرنے کے لیے ایز اے ٹول. سو وہ یہ کر رہا ہے. تو ایک اور چیز, یہ پروبیبلی ڈینمارک کے اندر آتا ہے گرین لینڈ, اور ڈینمارک ایک نیٹو کا ایلائی ہے. تو اس سے کیا افیکٹ پڑ سکتا ہے, اور نیٹو کے اندر کوئی ایک پالیسی آئی تھنک سو ہے کہ اگر ایل آئی اے کچھ کرے تو آپ پھر لڑ سکتے ہو, اس طریقے سے کچھ ہے. تو اس سے نیٹو break up basically. It can't survive. نیٹو یہی تو وجہ ہے نا کہ سمبولکلی یورپین ملکوں نے اپنے کچھ فوجی بھیجنے شروع کر دیے وہاں پہ. گرین لینڈ امریکہ کے تو 100 فوجی وہاں پہ اسٹیشن ہوتے ہی ہیں نا, آئی تھنک 100 اراؤنڈ اتنے. وہ تو سیکنڈ ورلڈ وار سے ہیں ہی وہاں پہ. آئی تھنک 10,000. نہیں, جو ان کے مین ایک ایریا نا, کہ ان کے جو اٹس اے پرٹیکولر بیس, اس کا نام میرے ذہن میں آ جائے گا. ان اینی کیس جو اس کو میچ کرنے کے لیے کوئی 12 فوجی بھیج رہا ہے, کوئی 2 بھیج رہا ہے, کوئی 10 بھیج رہا ہے, وی جسٹ ایز اے سمبولک پریزنس کہ ہماری یہ ہے. ہیئر از اے کوسچن, اگر امریکہ کا یہ پیرانویا ہے کہ یہاں پہ وہ نہ چائنا نہ آ جائے, رشیا نہ آ جائے, تو پھر نیٹو کا حصہ ہو نا. یورپین ملکوں کو تم ویسے کہو کہ اپنے 10 فوجی بھیج دیں, سمبولک پریزنس, تو رشیا کے ان سب سے جنگ کرے گا. پھر یہ صرف بہانے ہیں, کیونکہ وہ یورپ سے بھی جان چھڑا رہا ہے, یورپ کو برڈن سمجھتا ہے اپنے آپ پہ. باقی دنیا سے بھی یہی ریئلسٹ پالیسی ہوتی ہے کہ میں کیوں بھائی کسی کے ساتھ اور کوآپریٹ کروں, میں کروں گا تو اپنے بھلے کے لیے کروں گا, اور کسی چیز کے لیے نہیں کروں گا. So that's what the situation is, and it's not going to work out. تو ڈو یو تھنک کہ کچھ سالوں میں یا پھر ایک سینچری کے اندر یہ ڈکلائن کا شکار ہوگا امریکہ؟ Century is way too long. اوکے, سو اس میں رشیا اور چائنا کا کیا ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک دے آر ان سائلنٹ وارفیئر, دے آر ڈوئنگ سم تھنگ. نئے ورلڈ آرڈر بنیں گے, ریجنل ہیجمنی اسٹارٹ ہوں گی, جو کہ نیچرل آرڈر ہے. سنگل ہیجمون it was never going to work. It didn't work, جو کہ 1991 کے بعد انہوں نے فورسی کیا تھا. تو اب اپنے اپنے علاقوں کے چودھری ہوں گے. امریکہ بھی گلوبل ولیج کا چودھری نہیں بلکہ اپنے محلے کا ایک رہ جائے گا. That's how it's going to be. سو اس میں میرا ایک آخری سوال ہے, پھر انشاءاللہ اس کا اختتام کرتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سپر پاور, یس اٹ از انفلوئنشل, بٹ
Britain جو تھا, it was first of all the superpower Yeah. in the 1800s or maybe probably 1900s Hmm. until World War. So اس سے ایک لقب تھا, اس کا ایک لقب تھا کہ جدھر سورج کا روپ نہیں ہوتا, بیکاز اٹ ہیڈ سو مچ لینڈ میس, سو مچ ریسورسز. سو وہ سب کس طریقے سے وینش ہو گیا, اور It's ابھی inevitable. ایسا ہی ہوتا ہے. آخری جب امپائر جو ڈکلائن کا شکار ہو گیا. ایوریج ایج جو ہوتی ہے نا امپائرس کی, وہ اراؤنڈ 336 ایئرس ہے. الٹیمیٹ راج اللہ عز و جل کی ذات کا ہے. رومنز نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ بھی ایسے بے گھر ہو کے ختم ہوں گے. ہم مسلمز نے نہیں سوچا تھا, ہماری کتنی بڑی ایکسپینشن تھی. فنشڈ. اس کے بعد یورپینز کا اتنا بڑا دنیا میں تھا, ختم. اب امریکہ کا تھا, یہ بھی ختم ہو رہا ہے. سو اب ایک نیا پولیٹیکل آرڈر اس ساری راکھ میں سے ایمرج کرے گا. اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ آلویز گوز. نتھنگ اسٹیز فار ایور. سیم ود دا کمیونسٹ آئیڈیالوجی. دیکھیں نا وہ کتنی طاقت تھی ان میں. 1991 it just took them literally few weeks. چیزیں ریپ اپ ختم, بس ختم ہو گیا جی. Yeah. Okay. Yeah. So that's for today. Inshallah, I will prepare more for the next sessions. Yeah, inshallah. It was such an enlightening conversation. I do thank you for that. Thank you. Jazakallah khair. Thank you ji. Allah Hafiz.